www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حدیث شریف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث نقل کی کہ جناب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا اعتبار خدا کے یہاں نیتوں پر ہے، نیتوں کے مطابق ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کو وہ ملے گا جو وہ نیت کرے۔ تو ایسے ہے کہ ہر کام کے دو حصے بن جاتے ہیں، ایک جو دل میں سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور ایک وہ جو وجود میں آتا ہے سامنے۔ ہر چیز کا اسی طرح ایک دل میں جو ارادہ ہے وہ ہے، اور ایک وہ جو وجود میں آ جائے، عمل کر لے۔ ارادہ ہے وضو کریں گے تو یہ نیت ہو گئی، جب وضو کی تو یہ عمل ہو گیا۔ نماز پڑھیں گے، یہ نیت کی ہے تو نیت ہوئی، اور پڑھ لی تو عمل ہو گیا۔ تو ہر عمل کو اگر بانٹا جائے، اس کے تجزیہ کیا جائے، حصے کیے جائیں تو دو حصوں میں بنتا ہے، ایک نیت اور ایک عمل۔ تو عمل کا اعتبار کیسے ہوگا؟ عمل کا اعتبار نیتوں پر ہے۔ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، جس آدمی نے ہجرت کی اور اللہ رسول کے لیے کی تو اللہ اور رسول کے لیے ہے اس کی ہجرت۔ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، اور اگر کسی کی نیت ہجرت میں دنیا ہے، اور امرأۃ یتزوجها، یا نیت یہ ہے کہ میں وہاں جا کر شادی کروں گا، فلاں عورت سے شادی کروں گا، یا کوئی اور چیز ذہن میں ہو جو اس قسم کی ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جو اس کی نیت ہے، جس لیے اس نے ہجرت کی ہے، وہی کام اس کو، وہی بات حاصل ہوگی، اسی قدر خدا کے یہاں اس کی ہجرت کا مقام ہوگا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تبلیغ کی ہے، لیکن یہ جبر نہیں کیا کہ تم بھی اسی طرح علی الاعلان تبلیغ کرو۔ حضرت بوذر غفاری رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے آئے،
مسلمان ہو گئے. جب آئے تھے تو چھپ کر رہے اور اپنا مقصد بھی نہ بیان کر سکے کسی سے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مکہ مکرمہ کی فضا ایسی ہے کہ میں نے اگر ان کا نام لیا تو لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں اور ان تک جانے بھی نہیں دیں گے، روکیں گے. تو نام ہی نہیں لیا، خود ہی تلاش کرتے رہے. مکہ مکرمہ میں جیسے اب حرم محترم ہے اور تمام چیزیں ہیں، یہ تھی ہی نہیں. صرف کعبۃ اللہ بنا ہوا تھا اور اس کے گرد خالی زمین پڑی اور اس کے گرد مکانات. کعبۃ اللہ کے متولی خاندان یعنی قریش کے یا اور جو بڑے سردار ہوں گے ان کے. زمزم کے متولی تھے حضرت عباس رضی اللہ، ان کا بھی قریبی تھا. تو اب کعبۃ اللہ کی صرف یہ ایک عمارت تھی جو کمرے نما ہے، بڑی بلند، اور اس کے پاس حتیم ہے، یعنی ایک چہار دیواری ہے نصف دائرے سے کم. اس میں اندر چلے جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، آنے جانے کا راستہ ہے. اس حتیم میں عبد المطلب چارپائی بچھا لیا کرتے، وہ ان کی بیٹھک. ادھر ادھر چاروں طرف طواف بھی کرتے تھے، مگر وہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، مسجد تو تھی نہیں بنی ہوئی، سفید زمین تھی، میدان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا. ایک سفید زمین گویا رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف اس کے ایک دیوار کھنچوا دی. اس سے پہلے کوئی شکل نہیں تھی، اور اب تو بہت بڑی جگہ، دنیا کی سب سے بڑی عبادت گاہ، سب سے وسیع جگہ، سب سے خوبصورت مزین اللہ تعالیٰ نے بنائی، بنوا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے. تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تلاش کرنے کے لیے یہ آئے اور وہاں بیٹھ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر سے گزر کے گئے، پوچھا کیا ہے، کہاں سے آئے؟ معلوم ہوتا ہے باہر سے آئے ہوئے ہیں آپ. انہوں نے کہا جی باہر سے آئے ہوئے. لے گئے ان کو کہ آئیں پھر ہمارے یہاں ٹھہر گئے، وہاں ٹھہر گئے. دوبارہ پھر اسی طرح اگلے دن بھی ایسی. انہوں نے دوسرے دن یا تیسرے دن ان سے پوچھا کہ اگر آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کس لیے آئے ہیں تو بڑا اچھا. انہوں نے کہا میں بتا تو دوں گا اگر آپ وعدہ کریں کہ راز رکھیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے سنا ہے، نبی ہیں یہاں، مبعوث ہوئے ہیں، نبوت کا انہوں نے اظہار کیا ہے، ان کی تلاش میں ان سے ملنا چاہتا. انہوں نے کہا بہت اچھی جگہ پہنچے، ایسے کرو کہ میں چل رہا ہوں آگے آگے، تم پیچھے پیچھے چلو، اور اگر کوئی اندیشہ ہوگا تو میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا جیسے کوئی پیشاب کر رہا ہے، رک جاؤں گا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، جس طرح بھی اس زمانے کا دستور تھا. یا میں اپنے جوتا ٹھیک کرنے لگوں گا تو تم سمجھ جانا کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو دیکھ رہا ہے ہمیں
اور وہیں ٹھہر جانا. اس طرح آپس میں طے کر لیا اور چلے. پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے بھائی کو بھیجا تھا، بھائی سے پوچھا کہ کیسے ہیں، کیا پایا. بھائی نے کہا بہت اچھے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں وغیرہ، چند چیزیں ہیں. کہنے لگے یہ تم نے میری بات پوری طرح سے جیسے میں چاہتا تھا تفصیلات معلوم کرنی وہ نہیں کر کے آئے. تو معلوم تو میں خود جاتا ہوں، تو خود آئے تھے. مطلب یہ مکہ مکرمہ کی فضا ایسی زیادہ خلاف تھی کہ کوئی آنے والا نام لے کر پوچھنے میں بھی خطرہ محسوس کرتا. یہ جب حاضر خدمت ہوئے تو مسلمان ہو گئے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں، وہاں یہ عبادتیں ہیں یہ کرتے رہیں، یہ عقیدہ، یہ عبادتیں، معاملات جو بھی ہوئے ہوں گے وہ ارشاد فرما دیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے سے دنیا بھر میں معروف چلی آ رہی ہیں، ظلم کرنا، کسی کا مال چھیننا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہمیشہ سے بری سمجھی جاتی ہیں. انسان انہیں برا ہی سمجھتا ہے. تو انہوں نے انہیں ہدایت کی کہ وہاں چلے جاؤ اور اس طرح سے کرتے رہو، اور کوئی کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم بتلاؤ کہ مسلمان ہوئے ہو یا نہیں. گویا اس قسم کی ہدایات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دی اور رخصت کر دیا. تو انہوں نے کہا جواب میں، رخصت کرنا چاہا تو انہوں نے کہا جواب میں کہ میں تو ضرور اعلان کر کو کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ ان کے جذبات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم یہ کرو، ان کے اپنے جذبات تھے کہ میں ایسے کروں. چنانچہ اگلے دن انہوں نے اسی طرح کیا، اور لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہو گئے تو وہ ٹوٹ پڑے، ان پہ مارنا شروع کر دیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جیسے میں نے آپ کو نقشہ بتایا ہے مکہ کعبۃ اللہ کا اور اس کے گرد صرف میدان کا اور اس کے گرد مکانات آس پاس ادھر ادھر آبادی، تو وہ آگے ہمیشہ سے ہمدرد رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خیر خواہ رہے. تو انہوں نے آ کے چھڑایا انہیں، مگر اس طرح نہیں کہ میری خاطر چھوڑ دو، ایسے نہیں چھوڑنے والے تھے یہ لوگ، کسی کی خاطر کسی کے لحاظ سے چھوڑنے والے نہیں، پورے بدلحاظ. ان کو ان کا فائدہ سوچا ہے کہ دیکھو ان کا جو ہے، اگر یہ تم نے اس طرح مار ڈالا انہیں تو پھر تمہارے فلاں راستے سے جو گیہوں آتا ہے وہ آنا بند ہو جائے گا. کیونکہ وہ تو یہی صورت تھی، قبیلوں میں لڑائی چھڑ جاتی تھی، رستے وستے بند ہو جاتے تھے، قصے ختم ہو جاتے. جب تک مکافات نہ کریں ایک جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، بہت تکلیف کا باعث ہوگا. حضرت بوذر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا، بالکل نہیں آ سکے گا. بہرحال آ گئے، پھر ٹھہرے، پھر اگلے دن پھر اسی طرح اعلان انہوں نے تبلیغ بھی کی، اظہار بھی کیا کہ میں مسلمان ہو گیا. پھر اسی طرح سے ان کو مارا، پھر اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بچایا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہیں مجبور کیا کہ تم اعلان کرو. ہاں ایسے ہے کہ ایسی جگہ کی تلاش
کہ جہاں ہجرت کر کے چلے جائیں اور عبادت ادا کر سکیں اپنی پوری طرح بلا رکاوٹ کے، اس کا حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہاں سے چلے جائیں، اور اس طرح سے کہ اس علامت کی جگہ ہے وہ جہاں جانا ہے آپ۔ وہ علامتیں دیکھی ہیں خواب میں، ارشاد فرمایا، خواب بتلایا کہ تمہارا دار ہجرت مجھے دکھایا گیا ہے اس طرح سے، ذات لابتین بین نخل او کما قال علیہ السلام، کھجور ہے اور دونوں طرف اس کے پہاڑوں کے درمیان ہے، پہاڑی علاقہ ادھر بھی ادھر بھی۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے انصار مسلمان ہونے شروع ہو گئے، اور ان کا عجیب پس منظر ہے۔ یہ سمجھیے کہ بنو اسرائیل کو بڑا عروج حاصل ہوا، بہت بڑی سلطنت، حضرت سلام علیہ السلام بھی انہی میں سے گزرے، پوری دنیا کی حکمرانی رہی ہے، لیکن خدا کی نافرمانی میں مبتلا بھی رہے، گرفت بھی ہوتی رہی۔ انہوں نے جب بہت برے کام کیے، اور اللہ کا قاعدہ ہے اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، جو اس میں متمول آرام سے زندگی گزار سکنے والے لوگ ہوتے ہیں، امرنا بھی پڑھا گیا، ان کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر فسق و فجور برے کاموں پہ لگ جاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، وہ زیر دفع آ جاتے ہیں، ان پہ دفع لاگو ہو جاتا ہے، اللہ کی بات ان پر صادق آنے لگتی، فسق کی وجہ سے جزا کے مستحق ہونے کی بات۔ فدمرناها تدمیرا، اسے بالکل تباہ کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ بنو اسرائیل جو تھے، یہ برے کاموں میں جب لگے تو ان کا ایک دشمن پیدا ہو گیا، بخت نصر، بہت زبردست آدمی تھا، وہ آیا اور اس نے بہت خونریزی کی، ان کے تمام خاندان، تمام آبادیاں کی آبادیاں بھاگ کھڑی، گھر چھوڑ دے۔ تو کچھ تو آ گئے خیبر میں آ کے آباد ہو گئے، اور کچھ مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ لوگ جو تھے یہ وہی تھے۔ اور انصار جو ہیں، انصار یہ ہے وہ جو وادی سبا تھی، ملکہ سبا جس کا ذکر پڑھتے ہیں، بلقیس جو تھی، تو وادی سبا میں بہت زیادہ سرسبز تھی، شاداب تھی، پھل تھے، سب کچھ تھا، لیکن ایک بند تھا، اس سے کام لیتے تھے۔ وہ ڈیم ٹوٹ گیا، اور ایسے ٹوٹا کہ پیچھے سے کوئی سیلاب آیا، اتنے زور کا کہ اسے وہ ٹوٹ گیا بند، اور تمام علاقہ بنجر ہو گیا۔ یہ بھی ان کی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، قالوا ربنا باعث بین اسفارنا، سفر اب یہاں سے چلتے ہیں، تھوڑی دور چلتے ہیں تو پھر آبادی آ جاتی ہے، تھوڑی دور چلتے ہیں، جتنی دور بھی چلیں سبزہ ہی سبزہ ہے، یہ نہ ہو ذرا ویسے ہو، چلنے میں کچھ مشقت ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ خدا کے بندوں کے دماغ میں بات آئی، یہ دعا کرتے تھے باعث بین اسفارنا، اور ساتھ ساتھ فسق و فجور میں مبتلا ہوئے، گناہ میں مبتلا ہوئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سیل بھیج دی، سیل العارم، وبدلناہم بجنتین جنتین ذواتي اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، بس وہاں کچھ جھاؤ رہ گیا اور کچھ وہ کانٹے دار درخت رہ گئے، بیریاں رہ گئیں، باقی سب صاف ہو گئے۔ وہ جو باغ تھے ان کی دو وادیاں تھیں، جیسے وادی کاغان کا ذکر ہوتا ہے، سری نگر کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح سے یہ وادیاں تھیں ان کی بہت سرسبز و شاداب، وہ سب تباہ۔ یہ لوگ وہاں سے ہٹے تو یہ مدینہ منورہ میں آ گئے، ان کے آباء و اجداد مدینہ منورہ میں آ کے پھر رہنے لگے۔ اب یہ یہودیوں، جب یہ یہودی تباہ ہوئے یہ بھی ادھر آ گئے، اور جب یہاں جم گئے مدینہ منورہ میں تو پھر وہی کاروبار سودی شروع کر دیے۔ یہ سودی ہمیشہ سے رہے، رشوتیں لینی، دوست جمانی، اتنا ظلم کیا انہوں نے ظالموں نے کہ انصار میں اوس اور خزرج جو قبیلے جو بعد میں انصار کہلائے ہیں، ان کے یہاں جب شادی ہوتی تھی تو وہ لڑکی ایک رات یہودیوں کے سردار کے پاس رہتی تھی، پھر رخصتی ہوتی تھی اگلے دن اس کی، اور یہ مجبور تھے شاید سود کی وجہ سے یا کس چیز کی وجہ سے گھرے ہوئے تھے ایسے کہ یہ ذلت گوارا کرتے رہے، حتیٰ کہ انہیں ایک دفعہ غصہ آیا اور انہوں نے یہودیوں کو مارنا شروع کیا، ان کو اچھی طرح مرمت کر دی، پٹائی بھی کی ہوگی، قتل بھی کیے ہوں گے، جب کچھ کیا ہوگا، بہرحال اس بلا سے، اس ذلت سے ان کی جان چھوٹ۔ تو اب یہودی وہ بات نہ رہی کہ اکڑ کے چل سکے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں نبی آنے والے، اور وہ نبی آئیں گے تو پھر ہم تم لوگوں سے بدلہ لیں گے۔ ظالم بھی خود اور اپنے ہی میں نبی بھی لانا چاہ رہے ہیں اور بدلہ بھی ان سے انصار سے لینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اوس اور خزرج والے، ان میں یعنی صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ ہے یہ، ان میں قبائلی لڑائی چھڑ گئی اوس اور خزرج میں آپس میں، وہ چلتی رہی ہے 120 سال، بڑی لمبی لڑائی، جو کوئی ان میں ابھرتا تھا وہی مارا جاتا تھا، دوسرا ابھرا وہ مارا گیا، کوئی خاص قابل ذکر سردار بھی نہیں رہا۔ تو یہ کوئی ہجرت سے 3 سال 4 سال پہلے لڑائی ختم ہوئی، اور یہودیوں کی وہ باتیں ان کے ذہن میں تھی کہ وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، اور وہ آئیں گے تو ہم تمہاری خبر لیں گے اور ہمیں تمہارے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ جب آئے، لڑائی تھمی آپس کی، تو پھر یہ مکہ مکرمہ حج وغیرہ کے لیے آنے شروع ہوئے مدینہ منورہ کے دونوں قبیلے، اوس اور خزرج۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر دعوت دیا کرتے تھے اسلام قبول کرنے کی، اپنے عقیدے کی، توحید کی۔ تو جو قبائل آتے تھے باہر سے ان میں آپ تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کر گفتگو کرتے تھے۔ تو ان لوگوں سے جب گفتگو ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ جو یہودی کہتے ہیں کہ اس طرح نبی آنے والے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہیں وہ نبی، تو ایسا کیوں نہ کرے کہ ہم سبقت کریں یہودیوں سے بھی پہلے، ہم اسلام قبول کر لیں۔ تو یہودیوں سے بھی پہلے وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔
ہر سال وہ آتے تھے تو کچھ نہ کچھ تعداد زیادہ ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تبلیغ کے لیے کچھ حضرات بھیج دیے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہوں نے وہاں تبلیغ کی. بہرحال ان کے اسلام قبول کرنے کا ایک محرک یہ بھی تھا کہ یہودیوں سے یہ بات سنی تھی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مبعوث ہونے والے ہیں. اتنی دفعہ سنی تھی کہ وہ ذہن میں بسی ہوئی تھی، ذہنوں میں بسی ہوئی تھی سب کے، ایک دو نہیں ہے، سب کے، از اول تا آخر، یہودی بھی عیسائی بھی. اس لیے قرآن پاک میں آیا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن کے پاس کتاب ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں رسول ہونا جیسے اپنے بیٹے کا بیٹا ہونا جانتے ہیں. تو اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں یہ چرچے تھے اور حالات دنیا کے اس طرح گزرے تھے. تو اب ان کے قبول کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ یہاں مدینہ منورہ میں جگہ بن گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ یہاں سے وہاں چلے جائیں. ابھی آپ کو حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ بھی ہجرت کر جائیں، اور نبی جس جگہ حکم دیا جائے وہیں ٹھہرتے رہے ہیں. اب تو نہیں ہو سکتے نبی، تو اس لیے نہیں تشریف لے گئے. آخر میں آپ کو بھی حکم ہوا، ہجرت کی اجازت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ جو آج ہجرت فرض ہے، کیونکہ جو کوئی مسلمان ہوگا کہیں بھی وہ رہے گا کافروں میں تو مارا جا سکتا ہے، عبادات بھی نہیں ادا کر سکتا. تو اس واسطے وہ ہجرت کر کے آ جائے. فرض تھی، اور اتنا زبردست طرح کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور لوگ تھے اس لیے ہم وہاں رہے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرشتے پوچھیں گے، اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا زمین دراز نہیں تھی، کھلی ہوئی نہیں تھی. وتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء، سوائے ان لوگوں کے کہ جو بالکل کمزور ہے، سفر نہیں کر سکتے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ الگ بات ہے. ورنہ جو سفر کرنے کے قابل ہیں انہیں ہجرت کرنی فرض ہے. تو یہاں ایک لفظ میں نے ابھی ذکر کیا ہے اور اس کے بارے میں عرض کیا ہے، اور ذہن میں آیا کہ یہ تاریخ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ آبادیاں کہاں سے ہیں. یہ سبا سے آئے ہوئے تھے، خزرج، انصار وغیرہ، اور یہ یمن کا قبیلہ ہے. ویسے تو غالباً وہ بھی بنو اسرائیلی میں سے ہے، ملکہ سبا بھی، تو یہ بھی بنی اسرائیلی میں سے بن جاتے ہیں اس طرح سے. اور انہی کا حکمراں جو تھا یمن کا تبع تھا، وہ تبع بھی آئے ہیں یہاں، اور انہوں نے آ کر یہاں ایک مکان بنایا ہے، ایک خط لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصیت کی ہے کہ جب وہ تشریف لائیں تو یہ مکان ان کے لیے ہے اور یہ میرا عریضہ ان کے لیے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں تو وہ مکان اس زمانے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا. وہ گرامی نامہ بھی موجود تھا، ان کا جو خط تھا وہ بھی موجود تھا، وہ بھی پڑھا ہے آپ. پھر بھی اپنے لیے الگ جگہ بنائی، وہاں قیام ضرور فرما لیا ہے. تو وہ بھی آئے تھے، وہ یمن کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یمان والحکمت یمانیت، ایمان یمن کا ایمان ہے، حکمت یمنی حکمت، یمن کی تعریف فرمائی. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انصار کی طرف یہ اشارہ ہو اس میں کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں انصار، اور اس میں کوئی شک نہیں انصار کی بہت بڑی فضیلت آئی.
پوری باتیں تو نہیں ہو سکتی ہیں اس حدیث کے بارے میں، تو ابھی شروع میں نے کی تھی، درمیان میں رہ گئی، اللہ نے چاہا آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ www.jamiamadiniyajadid.org Email jmj786_56@hotmail.com WhatsApp group number +92 333 424 9302